خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے, آپ کے سوالات ہوتے ہیں, علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. عمران بشیر صاحب, ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب, مفتی سہیل صاحب, مفتی عامر صاحب تشریف فرمائیں. بس میں فوراً سے بڑھتا ہوں سوالات کی جانب, کیونکہ اب دن بھی کم رہ گئے اور وقت بھی ظاہر ہے بس بہت مختصر سا رہ جاتا ہے. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی جانب بڑھیں جناب. عمران صاحب آج بتائیے. کل رمضان کے دنوں میں جو ہمارا عبادات کی طرف رجحان ہے, سارا سال کوشش کے باوجود بھی ہم یہ والا اسپرٹ کنٹینیو نہیں کر پاتے, تو کوئی ایسی دعا یا ہم ایسا کیا کریں کہ یہی جذبہ ہمارا سارا سال برقرار رہے؟ بالکل صحیح, الہ آمین انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رمضان کی اپنی برکات ہیں, یہ ہر مسلمان کی رمضان آتے ہی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. جیسے روزہ پاک میں جاتے ہیں, حرم شریف میں, کسی بھی مقدس جگہ پر جاتے ہیں تو کیفیت انسان کی چینج ہوتی ہے. اس کا اثر ہے یقیناً. اس کے لیے یہی کرنا چاہیے کہ رمضان میں اللہ سے اتنا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے اور ساری زندگی کا, خالی سال کا نہیں, ساری زندگی کا فیصلہ فرما دیں. کہنے والے نے کیا خوب فرمایا کہ ہم جیسے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت افطار کرتے ہیں, صرف حلال چیزوں کو اللہ نے جو منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیا, تو ہم اپنی زندگی سے حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لیں کہ میں نے حرام سے بچنا ہے, تو رب کعبہ کی قسم افطاری ہماری حضور کے دسترخوان پہ جا کر ہو. اللہ اللہ. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت, چونکہ روزے میں بھی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. جو روزے میں یہ پریکٹس نہیں کر رہے وہ بعد میں بھی نہیں کر سکیں گے. کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع, بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے روزہ رکھ کے بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر, اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ قیام میں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. وجہ کیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت نہیں, دوسروں کے عیب دیکھے جا رہے ہیں, بے حیائی کو دیکھا جا رہا ہے, کان کی حفاظت نہیں, دماغ کی حفاظت نہیں. تو ان چیزوں پہ جتنا جو پریکٹس کرے گا, اور جب اس میں کوئی کمی آئے, سب سے جو اہم بات ہے وہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگائیں, پھر دیکھیں اللہ کیا کرم کرتا ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. تو اس شب قدر میں کی جانے والی نیکی کا ثواب 1000 ماہ کے برابر ہوتا ہے, تو کیا اگر شب قدر میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے جیسے غصہ یا جھوٹ وغیرہ, تو کیا اس کا گناہ بھی ہمیں 1000 ماہ کے گناہ کے برابر ملے گا؟ رضا داودانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطع نظر اس سے کہ ہم اس کے اندر گناہ کی بات کریں کہ کتنا ٹائمز اس کا امپیکٹ زیادہ ہو جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اگر ایک شخص ہے وہ شب قدر میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روک رہا, تو اس نے اس گناہ کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حرمت کو تو بہرحال پامال کیا ہے. یعنی آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیے کہ اپنے گھر میں انسان نماز نہیں پڑھ رہا, گناہ ہے. کعبہ جا کر بھی اگر نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس ماحول سے بھی کوئی امپریشن نہیں مل رہا, وہ اسے کوئی الہام حاصل نہیں کر پا رہا. ہم کہیں کہ کوئی شخص ایک غلط کام کو انجام دے رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں بھی اسے متاثر نہیں کر پا رہی, تو ظاہر ہے کہ یہ جو ماحول ہے, دن ہے, مکان ہے, ان کی جو اپنی حرمت ہے اس کو پامال کرنا بھی اس کے لیے قابل گرفت قرار پا سکتا ہے. پروردگار عالم اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی رحمت کی وجہ سے اگر اسے گناہ کے طور پر الگ سے شمار نہ کرے تو یہ اس کا کرم ہے, ہم اس کے کرم پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو اس حوالے سے محتاط ضرور ہونا چاہیے کہ گناہ بھی نہ کرے, اور اس ماحول یا اس زمان و مکان کی جو حرمت ہے اس کو بھی پامال. اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے نا کہ اگر مجھے ایک خاص ماحول بھی متاثر نہیں کر پا رہا, تو پھر باقی ماحول میں زیادہ ولنریبل ہو پھر. بالکل ایسا ہوگا. آپ انصاف سے دیکھیں نا, ہم لوگ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں, کیا یہ سیٹ ہم کو متاثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حتماً ہم کو متاثر کرتا ہے. ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کیمرہ آن ہو چکا ہے, ہم لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جس طریقے سے باہر آف دا کیمرہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کیمرہ کے سامنے آنے کے بعد ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ ایک پروٹوکول ہے جس کا ہم خیال کرتے ہیں, اور اس خیال کرنا بنتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اس دنیا کے مختلف معاملات کے اندر ہم اس بات کا اتنا خیال کرتے ہیں, تو جو دینی معاملات ہیں جن کو دین نے ایک اعتبار دیا ہے, انسان کو بہرحال اس کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے. کیا کہنا ہے, بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. مفتی سہیل صاحب بتائیے گا. میرے والد صاحب نے میری ساس کو تحفے کی صورت میں سونا دیا, تو اب تو وہ حیات نہیں ہے, تو کیا میں وہ تحفہ خود رکھ سکتی ہوں؟ ان کو, ان کی بیٹیوں کو میں نہ دوں, وہ سونا میں خود رکھ لوں, تو اس میں مجھے کوئی گناہ تو نہیں؟ کس کو تحفے میں دیا؟ ساس کا انتقال ہو گیا ہے, تو وہ تحفہ میں رکھ لوں. اگر کسی والد صاحب نے دیا تھا. والد صاحب, میرے والد صاحب نے میری ساس کو دیا تھا. جی. ساس کا انتقال ہو گیا, ہاں جی. تو اب وہ تحفہ میں رکھ لوں یا مجھے دینا پڑے گا ان کی بیٹی کو یا کسی کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ٹھیک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان کے والد صاحب نے ان کی ساس کو تحفتاً دیا تھا, شادی کے موقع پر دیا ہاں ہوگا. ہو سکتا ہے. تو اب ظاہر تحفتاً دیا تو وہ ان کی ساس کا ہے, ان کے انتقال کے بعد یہ نہیں رکھ سکتی. ان کے انتقال کے بعد ان کے شوہر اور ان کی اولاد میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا. صحیح, یعنی ابھی ان کی ملکیت ہو گئی ہے جی نا. ہاں جی ہاں, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شوہر کو مل جائے, کچھ مل جائے وہ آپ کو دے دے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھ سے ابھی اعتکاف کے حوالے سے بہت ایک سوال آیا, ذرا بتا دیجیے گا. ویسے اعتکاف تو شروع ہو گیا ظاہر ہے, لیکن یہ کہ ایک سوال ذرا بتائیں, چلائیں. میں نے نا آج سے 17-18 سال پہلے ایک منت ہی سمجھ لے یا دل میں تہیہ کیا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف پہ بیٹھوں گی. میں بھول گئی شروع کے دنوں میں, اور پھر اب اگر مجھے یاد آیا تو کوئی گھر میں ایسی جگہ بھی نہیں ہے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھ سکوں. تو مجھے بتائیں گے کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ منت مان لی اعتکاف کرنے کی, پھر ذہن سے نکل گیا اعتکاف نہیں کیا, کچھ سال پہلے منت مانی تھی, گناہ گار ہیں, کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں, جب منت مانی ہے کہ مجھے اعتکاف کرنا ہے تو ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی ہے یا زیادہ دن کے اعتکاف کی منت مانی ہے؟ منت کا جو اعتکاف ہے وہ روزے کے ساتھ مشروط ہے. صحیح ہے. اچھا, اب رمضان میں آپ یہ جو سنت موقدہ اعتکاف ہے یہ نہیں کر رہی تو رمضان میں بھی آپ کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کرنا چاہیں گی تو آپ کو روزے رکھنے ہوں گے. مثال کے طور پر ایک دن کا اعتکاف ہے تو آپ کو اپنی اعتکاف گاہ میں جو آپ کی مسجد بیت ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتی ہیں اس کو متعین کر لیں اور غروب آفتاب سے وہاں پر بیٹھ جائیں, اور اگلے دن روزہ رکھنا ہوگا. اگلے دن غروب آفتاب جیسے ہی ہوگا آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب تک نہیں کیا تو آپ کر لیجئے, اور جب بھی موقع ملے, اچھا ابھی گھر میں جگہ نہیں یا کوئی ایسی پرابلم ہے تو یہ نیت کر لیں, پکی نیت کر لیں کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں کر لوں گی. ٹھیک ہے, مناسب, ٹھیک ہے. مفتی عامر صاحب ذرا ویسے ہی بتائیے گا, اعتکاف کی انہوں نے بات کر دی, کبھی انسان جذبات میں آ کے کوئی منت مان لے, اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا, جی کام ہو گیا, اب جی وہ تو 100 روزے رکھوں گا, 25 لاکھ روپے صدقہ دوں گا, جی اب کام ہو گیا, من سے یار اب کیا کریں, تو اس میں اب کرنا ہی ہے یا کیا ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ منت تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے پولیٹیشین نہیں وعدے کرتے ہیں کہ میں الیکشن جیت گیا تو یہ لگا دوں گا, یہ لگا دوں گا. صحیح. تو انسان کو ویسے بھی اپنی استطاعت, طاقت, حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دیکھو ان کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی اس کی طاعت کے لیے فرشتے کم نہیں ہیں, ہم وقت اس کی عبادت میں مصروف ہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ مخلص کتنا ہے, میرے سے کنیکٹ کتنا ہے. تو اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کوئی کمٹ کرتے ہیں اور پورا کرتے ہیں, یہی کافی ہے, اور کرنا بھی یہی چاہیے. آپ نے اگر اپنی استطاعت سے بڑھ کر یا بہت زیادہ کر دیا, بہرحال آپ کو وہ پورا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ چھوڑ دیں, الا یہ کہ آپ اگر اس کام کے کرنے سے شرعاً, قانوناً, ہر اعتبار سے جو ہے وہ معذور ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ معاف کر دے گا. لیکن بہرحال جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ سے, آپ کو پورا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں, منت کرنا ایک اچھا عمل ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں, جیسے اہل بیت جب بیمار ہوئے تھے تو سیدہ کائنات اور مولا علی نے ایک منت مانی تھی, اور اس منت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی, اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ مولا علی نے, پورے گھرانے نے روزے رکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اور برکتیں انہیں عطا فرمائی. تو منت ماننا اچھا عمل ہے, اہل بیت کی سنت بھی ہے, نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کو اپنایا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لیکن آپ جب بیت کوئی بھی منت مانو تو جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ بہت بڑی منت مانی جائے, اپنی استطاعت میں رہ کے مانی جائے. اور اس میں بتائیں, جس طرح رضا بھائی نے بتایا تھا کہ فقہ جعفریہ میں تو منت ایسے یعنی دل کے ارادے سے منت نہیں ہو جاتی, یا یہ کہنے سے بھی نہیں ہوتی کہ میرا کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, بلکہ خاص مخصوص الفاظ ہیں جو کہ انہوں نے دہرائے تھے, تو ٹیکنیکلی منت کے لیے کوالیفائی ہوتی ہے وہ. یہاں کیا ہے, آنات میں بھی یہی معاملہ ہے, یعنی اگر آپ نے دل میں نیت بھی کر لی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا, تو منت ہو گئی. ہاں دیکھیں, ہمارے یہاں پر بھی یہ ہے کہ بندہ دل میں بھی اللہ سے کہہ دے نا, ورڈ ادا نہ بھی کرے تو بھی منت ہو گئی. دل میں بھی کہہ دے کہ یہ کام میں یا اللہ کروں گا, اگر میرا یہ کام ہو گیا تو منت ہو جائے گی. البتہ ہمارے یہاں پہ منت ان چیزوں کی ہو سکتی ہے جو فرائض اور واجبات کی جنس سے ہوں. ہاں ٹھیک, یعنی میں فلاں کام کر لوں گا, میں جو ہے وہ اتنی ورزش کر لوں گا, میں یہ کام, یہ نہیں ہوگا.
جو چیزیں فرائض اور واجب عبادات کی جنس سے ہیں اگر اس کے متعلق منت مانی تو پھر آپ کے اوپر وہ ڈیو ہو سکتی ہیں. جو آلریڈی شریعت نے فرض یا واجب نہیں کیے تو اپنے طور پہ آپ نہیں کر سکتے. بالکل. کوئی ایسی تجویز ہے عمران بشیر صاحب کہ جی عام طور پہ یعنی جیسے آپ نے ایک تجویز دی بھی کہ کوئی منت اگر ماننی ہے تو یہ مان لیں مثال کے طور پہ میں نے علماء کرام سے درود کی تسبیح کی منت مان لیں مثال, ایسا کچھ ہے؟ یا پھر یہی کہ اچھا اللہ اگر یہ ہو گیا تو میں اس چیز کی اپنے پر پابندی لگاؤں گا کہ میرے اندر یہ نقص ہے میں اس پہ اس کام کو نہیں کروں گا. کوئی تجویز ہے, ٹپ ہے یہ کر لیں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے, ہاں, انہوں نے آج سے 25 سال پہلے یہ عزم کر لیا کہ میری آج کے بعد کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑی تو میں 1 درہم صدقہ کروں گا. میری آج کے بعد تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں شریک نہیں ہوا تو میں 1 درہم صدقہ کروں گا. میری تہجد رہے گی تو میں صدقہ کروں گا. اس طریقے سے انہوں نے نیت کی. یقین کریں وسیم بھائی کہ انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ نے آج 25 سال ہو گئے ہیں کہ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, صلاۃ التسبیح قضا نہیں ہوئی, کسی کے عیب کو نہیں دیکھا, کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا, دبئی میں رہتے اس ماحول میں. تو یہ اتنا زبردست عمل ہے اگر ہم یہ نیت کر لیں اس طرح کی کہ میں یہ عمل کروں گا, اگر میرا یہ چھوٹ گیا تو میں یوں اپنے آپ کو سزا دوں گا, جرمانہ کروں گا, تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی. اچھا جی, یہ میں نے صحیح کہا. فقہ جعفریہ میں کیا الفاظ ہیں کہ جن کے بعد ہی نیت ہوتی ہے؟ مطلب باقی کئی اعمال کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے نا کہ نیت سے ہو گیا, الفاظ کہنے ہیں. نظر یا منت کے لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے للہ علیہ نفلہ قضا, یعنی اگر للہ کا مطلب ہو گیا کہ اللہ کا حق ہوگا مجھ پر علیہ کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ والا کام ضرور بضرور انجام دوں گا, یعنی اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کام کروں گا. تو اس میں لفظ اللہ کا آنا خاص ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی ضرور ضرور. ہمارے یہاں بھی یہی ہے. اچھا نہیں لیکن مفتی صاحب نے کہا دل میں اللہ سے کہہ رہے ہیں بس. ہاں اچھا, لیکن یہاں تو یہ کہ ٹیکنیکلی پورا یہ لفظ آنا چاہیے ورنہ آپ نے نہیں ہوئی منت. یعنی اس منت کا پھر وجوب نہیں ہوگا, اس کو عمل پذیر کرنا ضروری نہیں ہوگا. اچھا, جو اعتکاف کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں ضرور مفتی صاحب کی خاص اجازت سے, کہ ہمارے یہاں جو اعتکاف کا جو آغاز ہے وہ فجر سے ہے. یعنی فجر سے لے کر جو تیسرے دن افطار ہوگا اس کے اوپر اعتکاف مکمل ہو جائے گا, اور 3 دن کا ہوگا, کم سے کم 3 دن سے کم دن کا اعتکاف نہیں ہوگا. اور مسجد میں ہوگا, یعنی خواتین کے لیے بھی مسجد ہی کے اندر ہوگا. ان کے لیے الگ سے خیمہ لگایا جائے, ان کے لیے پارٹیشن کر دیا جائے, اور وہ وہاں پر اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر نظر انہوں نے کی ہے تو نظر کی وجہ سے وہ ان کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ اعتکاف کا انتظام کریں, اہتمام کریں, اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کو کنونس کریں یا جو بھی سلسلہ بنتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد یا کبھی مسجد الحرام جائیں تو سب سے اچھی جگہ جو اعتکاف کرنے کی ہے وہ تو خانہ کعبہ والی جو مسجد ہے وہ ہے, یا مسجد النبوی میں اگر موقع مل جائے تو کیا کہنا. ہمارے یہاں 4 مساجد کا تو خاص تذکرہ آیا ہے, مسجد الحرام, مسجد نبوی, مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ. اور اس کے علاوہ بھی جامع مسجد میں کہیں پر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مناسب. ایک آخری سوال مفتی سہیل صاحب بتائیں گے, چلائیں ذرا. میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر جس کو لیلۃ القدر مل جائے. تو کیا ان تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنا اور روزے جو ہم نے پہلے چھوڑے ہیں کیا وہ بھی انکلوڈیڈ ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے وہ چاہے تو معاف کر دے, صحیح, لیکن یاد رکھیں کہ جو فرائض واجبات آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں نا, تو جو پچھلا آپ نے چھوڑا ہے, جو پچھلے گناہ آپ کے سر ہے نا, اللہ رب العالمین معافی مانگنے سے وہ آپ کو معاف فرما دے گا. لیکن اب آپ نے اس کی قضا کرنی ہے, اس کو فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, پیسے واپس نہیں کروں گا, جی جا کر اس سے یا تو پیسے واپس کرنے ہیں, یا زیادتی کی تلافی کرنی ہے, ظلم کی تلافی کرنی ہے, یا اگر پیسے اس وقت واپس نہیں کر سکتے تو اس سے ٹائم لینا ہے, اس سے معافی مانگنی, وہ معاف کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے گا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جتنی نمازیں قضا ہیں شب قدر میں ساری ہو گئی ختم. جس طرح ہمارے یہاں یہ میسج چلتا ہے کہ جی رمضان میں آخری جمعۃ المبارک میں بس وہ اتنی نماز پڑھ لیں تو عمر بھر کی نماز ہوگا, پتہ نہیں 100 سال کی نماز پوری ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو کیا ہے آپ نے وہ قضا کرنی ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے, آپ قضا کر رہے تھے, ابھی پوری نہیں ہوئی, وقت اجل آ پہنچا, آپ کی نیت کی برکت سے اللہ رب العالمین معافی عطا فرمائے گا. ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات شب قدر کے حوالے سے کہی جو کال آئی تھی. اصل میں شب قدر مخفی اسی لیے رکھی ہے
کہ انسان اگر مخفی نہ ہوتی اور خدا نخواستہ اس کی تحقیر ہوتی تو بات بہت دور تک نکلتی. ابھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے لیکن مخفی اسی رکھی کہ پتہ ہی نہ چلے, کوئی معاملہ اگر ہو بھی ہے تو گزر جائے. واہ واہ. ایک آخری بس سوال مفتی عامر صاحب بتا دیں, چلائیں سوال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم بھائی, میرا علماء سے سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم چھوٹی چھوٹی سنتے ادا کرنا بھول جاتے ہیں, کیا ان کا گناہ ملتا ہے؟ جیسے پانی پیتے ہوئے 3 گھونٹ میں نہیں پیا, سیدھے ہاتھ سے نہیں پیا, بیٹھ کے نہیں پیا, سفر کی دعا نہیں پڑھی, سمجھ آ گئی. جو سنتیں ہیں کہ پانی اس طرح پینا ہے, پانی پینے سے یہ نہ کرنے سے ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں کیا؟ لگتا ہے کہ ولایت کے مراتب حاصل کرنے اللہ کی اکبر. کوشش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ, صحیح. بہت اچھا جذبہ ہے. کاش کہ امت پیغمبر علیہ السلام کے رستوں کو, سنتوں کو, ایک ہر ادا کو اپنانے کے لیے تڑپے اور کوشش کرے, تو اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال سنتیں مستحبہ ہیں تو اس لیے گناہگار نہیں ہوتے ہیں. اپنائیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت اجر ہوگا, آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے بینیفٹس ہوں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. تمام علماء کرام کا شکریہ. بریک کے بعد آتے ہیں اپنے کوئز کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.